تکلیف ہے مجھے حجاب سے. میرے خیال سے برقعے کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے قرآن شریف میں. حجاب کا لفظ یقیناً ہوگا لیکن اس کا مطلب اس لباس سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نظر کے حجاب سے. آپ نے کہا کہ تکلیف ہے مجھے حجاب سے، تو اس میں صرف آپ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں کو اسلامی احکامات سے تکلیف ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. پھر آپ نے کہا کہ میرے خیال سے برقعے کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے. قرآن کریم میں حجاب کا لفظ یقیناً ہوگا لیکن اس کا مطلب اس لباس سے نہیں ہے. تو میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ نے کسی بھی متعینہ لباس کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے ایک دائرہ متعین کر دیا ہے، اس کو کسی بھی چیز سے آپ چھپا سکتے ہیں. اس سلسلے میں عرض ہے کہ تقریباً قرآن کریم کی 7 آیات اور حدیث کی 70 روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا اصل مطلوب ایسا حجاب ہے جس میں عورت کا وجود، عورتوں کی نقل و حرکت اور ظاہر و مخفی زینت کا کوئی حصہ کسی اجنبی مرد کو نظر نہ آئے. یہ شریعت کا اصل مطلوب ہے اور یہ حجاب کا پہلا درجہ ہے. اب اس کو چاہے چادر سے چھپایا جائے چاہے برقعے سے چھپایا جائے، شریعت نے اس بارے میں کوئی بات نہیں بتلائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ قرار رکھو اپنے گھروں میں اور زمانے جاہلیت کی طرح بے حجابانہ مت پھرو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اور جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگا کرو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو. ان آیات کا صریح مدلول یہی ہے کہ عورتوں کا کوئی حصہ بدن کسی اجنبی کے سامنے ظاہر نہ ہو. ان آیات میں یہ حجاب کا یعنی پردے کا پہلا درجہ بیان کیا گیا ہے. البتہ بسا اوقات کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر فقہائے کرام نے حجاب کا دوسرا درجہ اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، جو یہ ہے کہ عورتیں سر سے پاؤں تک برقع یا لمبی چادر سے پورے بدن کو چھپا کر نکلیں، جس سے چہرہ، ہتھیلیاں اور بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. تو یہ دوسرا درجہ بھی فقہائے کرام کا کوئی اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے پیغمبر کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے کہ سر سے نیچے کر لیا کریں اپنے چہرے کے اوپر اپنی چادریں. اس آیت کریمہ میں گھر سے باہر نکلنے کے ضابطے کی تعلیم ہے، اور آپ اس کا مطلب یہ نکال رہے ہیں کہ حجاب سے مراد نظر کا حجاب ہے اور پردہ جو ہوتا ہے وہ نظر کا ہوتا ہے. اور اسی لیے میرا ذہن یہ ہے کہ اکثر ہمارے ذہن غیر ضروری چیزوں کی طرف بڑھتا ہے. تو یہ آپ اپنا ذہن چلا رہے ہیں اور قرآن کریم کے آیات اور احادیث اور احکام شرعیہ کو اپنے ذہن سے پرکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے، اور ایک طرف آپ دھرم کے ٹھیکیداروں پر الزام رکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن آیات کو اپنے مقصد کے لیے تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. تو آپ تو خود تروڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. یہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہمارے ملکوں میں جو اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ چاہے وہ قرآن شریف ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے توریت ہو، مذہب کے ٹھیکیداروں نے ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو اپنے مطلب کے لیے توڑا مروڑا ہے. صرف یہ مطلب آپ نے کہاں سے نکالا؟ نظر کی حفاظت کی بات کی گئی ہے، وہ دوسری آیات کے اندر ہیں. مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لیکن یہی حکم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں دیا اور فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اضافہ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ یعنی بناؤ سنگار کا موقع ظاہر نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ بناؤ سنگار کا موقع وہ ہے جو اکثر کھلا رہتا ہے یعنی چہرہ. جب اس کا ظاہر کرنا اور کھولنا بھی اجنبیوں کے سامنے جائز نہیں تو تمام بدن کا کیسے جائز ہوگا؟ اور آپ صرف اس سے مراد لے رہے ہیں نظر کا پردہ. اگر صرف نظر کے پردے کی بات ہوتی تو قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اس میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کا پھر کیا مطلب نکلے گا؟ اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے ٹھیکیداروں نے اسلامی احکام کو اپنے مقصد کے لیے تروڑا مروڑا ہے.
تو یاد رکھیے قرآن کریم اور اسلامی احکامات میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج تک اس میں ایک نقطہ، ایک زبر، ایک پیش کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3950، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، بے شک میری امت مجموعی طور پر کبھی ضلالت پر جمع، گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ آگے چل کر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اعتراض ہے اس بات سے کہ لڑکی اگر کوئی کھیل کھیل رہی ہے تو وہ چھوٹا سا فراک پہن کر کیوں کھیل رہی ہے؟ ارے بھائی، اس لیے کہ اس کی ننگی ٹانگیں دیکھتی ہیں۔ آپ اس کی ننگی ٹانگوں کی طرف دیکھتے ہی کیوں ہیں؟ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اعتراض ہے اس بات سے کہ ایک لڑکی اگر کوئی کھیل کھیل رہی ہے تو وہ چھوٹا سا فراک پہن کے کیوں کھیل رہی ہے؟ ارے بھائی، اس کی ننگی ٹانگیں دکھائی دیتی ہیں، آپ اس کی ننگی ٹانگوں کی طرف دیکھتے ہی کیوں ہو؟ میرا سوال یہ ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے زیورات، اپنی قیمتی چیزیں، اپنے پیسے وغیرہ یہ چھپا کر کیوں رکھتے ہیں؟ بینک میں، لاک میں کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ ان کا رکھنا آپ کے لیے جائز ہے اور یہ آپ کا اپنا مال ہے، تو آپ اس کی نمائش کیجئے، اس کو سڑکوں پر ڈالیے، روڈ پر لائیے، اور پھر دیکھیے جب کوئی اس کو چرا لیتا ہے، کوئی اٹھا لیتا ہے تو کون بے وقوف ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ قرآن کریم میں مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی جس کے اندر جاگا ہوا ضمیر ہو اور حیا اس کے اندر موجود ہو، وہ کبھی یہ نہیں چاہ سکتا کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہنیں اپنے بدن کی نمائش کرتی پھریں، دوسرے لوگوں کو اپنے بدن سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیں، اور دوسرے لوگوں کو یہ موقع دیں کہ وہ ان کو گھور گھور کر دیکھیں۔ یہ کوئی بھی باغیرت انسان پسند نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی بغیرت ہو تو میں اس کی یہاں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح عورت کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، اور وہ طبعی طور پر کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بدن کی نمائش ہو، اجنبی مرد اس سے لطف اندوز ہوں۔ یہ اس کی حیا کے خلاف ہے۔ لیکن اگر اس کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ جس سے وہ بے پردہ ہو جائے تو یقیناً اس پر یہ ظلم ہے۔ بعض لوگ عورتوں کو گھروں میں رکھنے اور باہر نکلنے کی ممانعت کو قید کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ قید نہیں ہے، بلکہ باہر نکلنا حقیقت میں قید ہے، کیونکہ قید کی حقیقت ہے مرضی کے خلاف مقید کرنا۔ کسی کی مرضی نہیں ہے اور اس کو قید کر دیا جائے۔ بس قید تو جب ہوتا کہ وہ باہر نکلنا چاہیں اور تم ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاؤ۔ اگر طبیعت سلیم ہو تو عورت کے لیے بے پردہ ہو کر باہر نکلنا موت ہے۔ بس بے پردگی قید ہوئی، پردے میں رہنا قید نہ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا اور رسول کا پردے کے وجوب کا حکم بھی نہ ہوتا اور واقعات بھی نہ ہوتے، تب بھی آخر غیرت بھی کوئی چیز ہے۔ مرد کو تو طبعاً غیرت آنی چاہیے کہ اس کی عورت کو کوئی دوسرا دیکھے۔ لغت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ عورتوں کو پردہ کرایا جائے، کیونکہ اردو میں عورت کو عورت کہتے ہیں، جس کے معنی لغت میں ہے چھپانے کی چیز۔ تو اس کے ساتھ یہ کہنا کہ عورتوں کو پردہ نہ کراؤ، یہ ایسا ہے جیسے یوں کہا جائے کہ کھانے کی چیز کو نہ کھاؤ، پہننے کی چیز کو نہ پہنو، اور اس کا لغو ہونا ظاہر ہے۔ تو یہ قول بھی لغو ہے کہ عورتوں کا پردہ نہ کراؤ۔ ان کو عورت کہنا خود اس کی دلیل ہے کہ وہ پردے میں رہنے کی چیز ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے شبہ پیش کیا کہ پردے کا ذکر کون سی آیت یا حدیث میں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ آپ جو 100-200 کے نوٹ سب سے اندر والی جیب میں رکھتے ہیں اور بڑی حفاظت کرتے ہیں، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ کیا عورت کی قدر آپ کے نزدیک نوٹ کے برابر بھی نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ بے پردگی کے حامی ہیں، سب میں دو چیزیں مشترک ہیں، بے حیائی اور عیاشی۔ واقعی ایسے ہی لوگ بے پردگی کے حامی بنے ہوئے ہیں جن کو دین سے بے تعلقی ہے، لیکن اگر ان میں دین نہیں تب بھی غیرت بھی تو آخر کوئی چیز ہے۔